الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ. گزشتہ سبق کے اندر ہم نے نظم پڑھی تھی. اس نظم کے اندر وہ مصادر آئے تھے جو مصادر ثلاثی مجرد کے اندر استعمال ہوتے ہیں. آج کے سبق کے اندر ہم نے اسم مبالغہ اور اسم تفضیل کے اندر کیا فرق ہے یہ فرق پڑھیں گے، اور اسی طرح آج کے سبق میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ مبالغے کے لیے عربی میں کون سے صیغے استعمال ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ مبالغے کے لیے کون سے صیغے آتے ہیں. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ مبالغے کے لیے یہ صیغے آتے ہیں. فعال کا وزن یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعال جیسے ضراب، اور اسی طرح فعال یہ وزن بھی مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعال جیسے طوال، اور اسی طرح تیسرا وزن بھی آپ دیکھ لیں فاعل، یہ وزن بھی مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، فاعل جیسے حاضر، اور اسی طرح فعیل یہ وزن بھی مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعیل جیسے علیم. لیکن یہ جو وزن ہے فاعل یہ مبالغے کے علاوہ صفت مشبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں تک تو ہو گیا وہ اوزان جو اسم مبالغہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور لازم اور ظاہر بات ہے کہ سارے کے سارے اوزان یہاں پر لکھنے مقصود نہیں ہیں، صرف دو چار نمونے کے طور پر لکھے ہیں. باقی اگر شمار کرنا چاہیں تو اس کے علاوہ اور بھی صیغے مبالغے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آگے فرق بتا رہے ہیں کہ اس میں مبالغہ اور اسم تفضیل کے اندر فرق کیا ہے. دیکھیں فرق جو ہے نا، ایک تو لفظوں کے اندر بھی فرق ہے، کیونکہ اسم تفضیل کا جو وزن اور لفظ ہے وہ ایک مقرر ہوتے ہیں، اور مبالغے کے لیے وہ والے وزن استعمال نہیں ہوتے. اسی طرح معنی کے اندر بھی فرق ہے. معنی کے اندر فرق کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ فرق صیغہ مبالغہ اور اسم تفضیل کے معنی میں یہ ہے کہ مبالغے کے صیغے میں معنی فاعلیت کی زیادتی فی حد ذاتی ہی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی فاعلیت والا معنی اسم مبالغہ کے اندر زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں کسی اور کی طرف نسبت کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ذات کے اعتبار سے ہی اس کی ذات کے اندر ہی فاعلیت والا معنی زیادہ مقصود ہوتا ہے، کسی دوسرے کی طرف اس میں نظر نہیں ہوتی. اور اسم تفضیل میں جو زیادتی ہوتی ہے فاعلیت والے معنی کی، وہ دوسرے کے اعتبار سے مقصود ہوتی ہے کہ اس لفظ کے اندر یا اس شخص کے اندر اسم فاعلیت والا معنی دوسرے شخص سے زیادہ ہے یا دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے، یہ بتانے کے لیے اسم تفضیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ اضرب من زید. اب یہاں پہ دیکھیں اضرب یہ اسم تفضیل ہے. اب آپ اس کو اکیلا اضرب نہیں کہیں گے کہ فلاں شخص زیادہ مارنے والا ہے، بلکہ آپ کسی نہ کسی نسبت کے اعتبار سے کہیں گے، کسی نہ کسی دوسرے شخص کے اعتبار سے کہیں گے اضرب من زید، فلاں شخص زید سے زیادہ مارنے والا ہے. یا اسی طرح اضرب القوم، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص قوم میں زیادہ مارنے والا ہے. تو یہاں پر دیکھیں جو زیادتی معنی ہے فاعلیت کا، وہ دوسروں کے اعتبار سے اس میں متصور ہو رہی ہے. مگر صرف اضرب یا اکبر آئے، اگلی بات یہ ایک اعتراض کا جواب ہے. دیکھیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اسم تفضیل اس میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ دوسروں کے اعتبار سے ہوتی ہے، اکیلا اسم تفضیل دوسروں کے ذکر کے بغیر نہیں آتا، جبکہ ہم آپ کو مثالیں دکھاتے ہیں جہاں پر اسم تفضیل اکیلا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور شخص نہیں ہے جس کے اوپر فاعلیت کے معنی کی زیادتی دی جائے. مثال کے طور پہ جیسے اللہ اکبر بڑا مشہور و معروف جملہ ہے، یہاں پر بھی آگے کسی چیز کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے بڑا ہے. یہ اسی طریقے سے عرب کے لوگ اضربو بھی کہہ دیتے ہیں. تو اسی کا حضرت جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی ایسی مثال عربی کے اندر ملتی ہے جس میں اسم تفضیل کا لفظ اکیلا استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پر جس پر زیادتی دی جا رہی ہوتی ہے وہ لفظ وہاں پہ محذوف ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لفظ موجود ہوتا ہی نہیں ہے، موجود ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوتا، لیکن معنی کے اعتبار سے اس چیز کو تصور کر لیا جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف اضرب آتا ہے یا اکبر آتا ہے تو معنی نسبت مقدر ہوتے ہیں، یعنی وہ شخص اور وہ معنی مقدر ہوتا ہے جس کے اوپر ان کو زیادتی دی جا رہی ہوتی ہے، اضافہ دیا جا رہا ہوتا ہے معنی کا. مثال کے طور پہ اللہ اکبر ہے تو مراد یہ ہوتا ہے اکبر من کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں من کل شیء، اس کے اوپر فاعلیت کے معنی کی اضافہ اور زیادتی مقصود ہے، وہ الگ بات ہے کہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اضرب ہے تو اضرب اگر اکیلا ہے تو اس کے بعد آگے کوئی نہ کوئی شخص ضرور ہوگا. اضرب من زید، اضرب من بکر، یا اضرب القوم ہے. وہ جیسے اسم تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہوتے ہیں،
کوئی نہ کوئی ایک طریقے سے یہ ضرور آئے گا، لفظوں میں نہ بھی ہوگا تو معنی کے اندر محذوف یہ لازمی ہوگا۔ یہ تو ہو گیا اسم تفضیل کے، اس کے اندر اضافی معنی جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور جو صیغہ مبالغہ ہے اس میں دوسروں کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ اس کی ذات کے اعتبار سے ہی بتایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ضرابن، اس کے معنی زیادہ مارنے والے کے ہیں بس، اس میں یہ نہیں ہے کہ جو شخص زیادہ مارنے والا ہے وہ دوسروں سے زیادہ مارنے والا ہے یا قوم سے زیادہ مارنے والا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس صرف اتنا ہی آپ نے بتانا ہے کہ یہ شخص زیادہ مارنے والا ہے، کسی دوسرے کی طرف نسبت کا اس کے اندر لحاظ نہیں کیا گیا۔ یہ ایک فائدہ ہے اسم مبالغہ اور اسم تفضیل کے درمیان فرق۔ اس کے بعد ایک اور فائدہ ہے، اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا باب مکمل ہو جائے گا۔ آخری فائدہ دیکھ لیں، حضرت فرما رہے ہیں اعداد میں فاعلن کا وزن مرتبہ یعنی درجہ کے واسطے آتا ہے۔ دیکھیں جو اعداد گنتی ہے نا، 1 2 3 4 5 6 7 8 جتنی بھی گنتی ہے، اس میں اگر آپ نے کسی چیز کا مرتبہ یا درجہ بتانا ہے تو آپ اس عدد کو فاعلن کے وزن کے اوپر لے آئیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ یہ 5ویں درجے میں ہے یا 5ویں مرتبے میں ہے، تو آپ اس کے لیے فاعلن کے وزن پر خمس کو فاعلن کے وزن پر لیں گے اور آپ کہہ دیں گے خامس یعنی 5واں۔ یا اسی طریقے سے آپ نے کسی چیز کا 10واں درجہ بتانا ہے تو آپ اس کے لیے عشر جو 10 کو کہتے ہیں آپ اس کو فاعلن کے وزن پر لے آئیں گے، عاشر یعنی 10واں۔ تو یہ فرما رہے ہیں جیسے خامس بمعنی پنجم، پنجم 5ویں کو کہتے ہیں، عاشر بمعنی دہم، دہم کہتے ہیں 10ویں کو، یعنی وہ چیز جو شمار میں اس درجے میں ہو۔ مگر مرکبات میں اچھا ایک اگلی بات یہاں پر یہ کی ہے کہ یہ جو اصول اور قاعدہ کلیہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے 1 سے لے کے 10 تک۔ 10 کے بعد آگے کیا کرنا ہے وہ حضرت بتا رہے ہیں۔ 10 کے بعد آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جب دہائیاں شروع ہوں گی تو 11 سے لے کے 19 تک اگر آپ نے کسی چیز کا درجے میں ہونا بتانا ہے تو جو پہلا جز ہے آپ اس جز کو فاعلن کے وزن کے اوپر لے کر آئیں گے، جو دوسرا جز ہے دوسرے جز کو آپ نہیں چھیڑیں گے۔ یہ فرما رہے ہیں مگر مرکبات یعنی وہ لفظ جو مرکب ہو، چونکہ آپ کو معلوم ہے 11 سے لے کے 19 تک یہ بھی مرکب ہوتا ہے۔ مرکبات میں جزو اول کو بروزن فاعلن بناتے ہیں، پہلے جز کو فاعلن کے وزن کے اوپر لے کر آتے ہیں، دوسرے جز کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ یہ 11ویں درجے میں ہے یا 11ویں مرتبے میں، تو آپ اس کے لیے بولیں گے ہادی عشر۔ اب یہ دیکھیں ہادی جن بروزن فاعلن، یا اسی طرح 12واں بتانا ہے تو ثانی عشر، یہاں پہ بھی دیکھیں ثانیٌ بروزن فاعلن۔ یا اسی طرح اگر آپ نے 21 بتانا ہے تو یہاں پہ بھی آپ کہیں گے ہادی وعشرون۔ تو 11 سے لے کے 19 تک، 21 سے لے کے 29 تک، اسی طرح 31 سے لے کے 39 تک، یہ جو درمیان والے ہیں دہائیوں کو چھوڑ کے 20 30 40 50 60 70 80 90 ان کو چھوڑ کے باقیوں کا بنانے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ نے درجہ بتانا ہے تو آپ صرف پہلے جز ہے اس کو فاعلن کے وزن پر لائیں گے۔ یا اسی طریقے سے رابع و ثلاثون، اس کا مطلب ہے 34واں۔ اگر آپ نے کوئی چیز ایسی بتانی ہے جو 34ویں درجے میں ہے تو آپ اس کے لیے کیا لفظ بولیں گے؟ رابع و ثلاثون۔ اس کے بعد آگے بتایا کہ عشرہ کے بعد کے عقود میں اسم برائے مرتبہ بھی عدد ہی کے وزن پر آتا ہے۔ عشرہ کے بعد والے عقود یعنی جو دہائیاں ہیں وہ کون سی دہائیاں ہیں؟ 20 ہے، 30 ہے، 40 ہے، 50 60 70 80 90، ان دہائیوں میں، کیونکہ درمیان والے اعداد کا تو طریقہ پہلے بتا دیا کہ آپ جو پہلا جز ہے اس کو فاعلن کے وزن پر لائیں گے، لیکن یہ جو دہائیاں ہیں اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ یہ جو دہائیاں یہ برائے عدد بھی استعمال ہوتی ہیں اور برائے مرتبہ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ عشرہ کے بعد کے عقود یعنی دہائیوں میں اسم برائے مرتبہ بھی عدد ہی کے وزن پر ہی آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے 20 عدد بتانے ہیں تو آپ اس کے لیے 20 بتائیں گے، اور اگر آپ نے کسی چیز کا 20ویں نمبر پر ہونا بتانا ہے تو آپ اس کے لیے بھی 20 ہی بولیں گے، عدد کے وزن پر ہی لے کر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور وزن ہو، جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ 20 20 بھی ہے اور 20واں بھی۔ اسی طریقے سے ثلاثون وہ 30 بھی ہے اور 30واں بھی، رابعون 40 بھی ہے اور 40واں بھی۔ ایک بات یہاں تک یہ میری بات عدد سے متعلق مکمل ہو گئی ہے، اور اس کے بعد آگے فاعلن کا وزن، یہاں سے ایک اور بات کی جا رہی ہے۔ فاعلن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فاعلن کا جو وزن ہے یہ نسبت کے واسطے بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی چیز کی طرف منسوب ہوتا ہے تو وہ بتانے کے لیے بھی فاعلن کا وزن آتا ہے۔ جیسے کوئی دودھ بیچنے والا ہے، اب اس کی نسبت دودھ کی طرف ہے تو ذی لبن ہے، نسبت کہتے ہیں ذی کو یعنی والا، ذی لبن دودھ والا، تو آپ اس کے لیے اسم فاعل لے کر آئیں گے لابن۔ یا اسی طریقے سے کوئی تمر بیچنے والا ہے، ذی تمر ہے، کیونکہ ذی کہتے ہیں والے کو، تو نسبت ہے تمر کی طرف، تو آپ اس کے لیے کہہ دیں گے تامر۔ یہ فرما رہے ہیں کہ فاعلن کا وزن نسبت کے واسطے بھی آتا ہے، اس کو کہتے ہیں فاعل ذی کذا،
یعنی یہ وہ فاعل وہ کرنے والا ہے جو کسی چیز کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے. جیسے تعمیر ہے تو اس کو کہیں گے تعمیر ذی تمر، وہ کھجوریں بیچنے والا جو منسوب ہے تمر کی طرف. یہ اسی طریقے سے لابن وہ دودھ بیچنے والا جو ذی لبن ہے یعنی دودھ کی طرف منسوب ہے. اور حضرت فرما رہے ہیں کہ اس معنی میں یعنی نسبت کی طرف کسی چیز کی طرف نسبت کرنی ہو تو اس معنی میں جس طریقے سے فاعلن کا وزن آتا ہے اسی طریقے سے اسم مبالغے کا وزن بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے تمار بھی کہہ دیتے ہیں اور لبان بھی کہہ دیتے ہیں. تمار کھجوریں بیچنے والا اور لبان دودھ بیچنے والا. تو یہاں تک ہمارا جو تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ وہ مکمل ہو چکا ہے. اگلے ویڈیو کے اندر ہم اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے.